مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوی والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی، انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں اور بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا کرہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے کرہ ڈالا تو کرہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ کرہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا تو آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار کرہ ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب کرہ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا، اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے پکار۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ شاید میں فوت ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔
مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید وہ فوت ہو چکے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تم اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ نوزائیدہ بچے کی مانند تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ اور تابعین بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا اور سلام کہا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، ابھی مسجد میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسے ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان کو کچھ یاد آیا، فرمایا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا۔ مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا تو ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا
پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جب کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کی تہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا تھے اور مصیبت میں تھے، آپ نے اپنے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی گریہ ازاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت میدان میں جمع ہو گئے اور سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ ازاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔